هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفکرون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون بھی اور کھجور بھی اور انگور بھی اور ہر قسم کے پھل۔ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اب پچھلی آیات میں انسان کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا تھا، مثلا گھوڑے، خچر، اونٹ، گائے، بیل، بکریاں۔ اب ان آیات میں جو اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہاں بھی اپنی اللہ تعالیٰ شان ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے ایک پانی کے قطرے سے انسان جیسی دلچسپ اور دلکش مخلوق پیدا فرما دی، پانی کے ایک قطرے سے، اس نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو بھلا نہیں دیا۔ جس نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو تخلیق کیے، بلکہ اب انسان کو پروان چڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں، اور ان چیزوں اس پروان چڑھنے کے لیے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو بھی پورا فرمایا۔ تو اب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا، کیونکہ انسانی زندگی ہو یا حیوانی زندگی ہو یا نباتاتی زندگی ہو، ان زندگیوں کا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر۔ اس لیے اب سب سے پہلے پانی کا ذکر فرمایا کہ انسان پانی پیتا ہے، اور پھر انسان اسے پیتا بھی ہے، اور پانی سے جو اس کے باغات ہیں، جو اس کے کھیت کھلیان ہیں، جو اس کی چراگاہیں ہیں، پھر ان کو بھی پانی دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کھیتوں کو پانی نہیں دیتا، باغات کو پانی نہیں دیتا، جو چراگاہیں ہیں وہاں پانی۔ اچھا، پھر اسی چراگاہوں میں سبز گھاس اور کھیتوں میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اس پانی سے سبز گھاس اگتی ہے اور کھیت لہلہاتے ہیں۔ اب وہی کھیت پھر جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، انسانوں کی بھی خوراک بنتے ہیں۔ تو اگر پانی ختم ہو جائے، پانی ہی نہ رہے، تو زندگی کی رنگینی ختم ہو جائے گی، زندگی کی جو رنگینی ہیں وہ خاک میں مل جائیں گی، کیونکہ زندگی کا انحصار پانی کے اوپر ہے۔ کسی بھی زاویے سے دیکھ لیں آپ، کسی بھی زاویے سے، وہ انسانی ہو، وہ حیوانی ہو، وہ نباتاتی ہو۔ تو اللہ نے پانی سے فصلوں اور باغوں کے اگانے کا ذکر کیا ہے۔ اس پانی سے ہم فصلیں اگاتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، اس سے سبزہ حاصل ہوتا ہے۔
اب ایک تو اس پانی سے وہ ہے وہ گھاس اور وہ درخت جو خود بخود اگ جاتی ہیں. کھیتوں میں تو آپ کھیتی کو بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں تو کھیت بنتے ہیں، مگر اسی پانی سے ایسے میدانوں میں جہاں آپ کچھ بوتے بھی نہیں وہاں خود بخود درخت اگتے ہیں، گھاس اگتی ہے، گھاس بنتی ہے. جو جنگلوں، میدانوں اور سبزہ زار جون سے ان کے اندر جن میں مویشی چرتے ہیں، جانور چرتے ہیں. اب اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر جون سے اس طرح فرمایا کہ اسی پانی سے درخت ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ جو پانی خود بخود جون سے جو خود رو پودے اور خود رو گھاس اور خود رو درخت جون سے وہ ہوتے ہیں. اور دوسری قسم وہ ہے جو اناج اور غلہ آپ خود لگاتے ہیں، پھر وہ بھی اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا پیدا کیا کہ وہ کھیت لہلاتے ہیں. پھر ان میں زیتون کا اللہ نے ذکر کیا، کھجور کا اللہ نے ذکر کیا، انگور کا اللہ نے ذکر کیا. مختلف طرح کے باغات ہیں جن سے انسان اپنی غذا اور اپنی خوراک حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے. تو پانی سے صرف جانوروں کی خوراک کا انتظام نہیں ہوتا، انسانوں کی خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو اب اس کا اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل جون سے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. تو یہ پانی سے اس طرح یہ چیزیں جون سی ہیں یہ حاصل ہوتی ہیں جون سی ہیں. اچھا، اب ان چیزوں کے پیدا کرنے سے مقصد غذا تو ملتی ہے انسان کو، جانوروں کو بھی، مگر صرف غذائی ضرورتوں کو مکمل کرنا تو نہیں تھا. ورنہ پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک چیز پیدا کر دیتا، وہی چیز کھا کر آپ پیٹ بھرتے رہتے جون سی، اسی سے آپ کا پیٹ بھرتا رہتا، آپ کے جسم کو طاقت ملتی رہتی. مگر طرح طرح کے اناج اس نے پیدا کیے، طرح طرح کے پھل اس نے پیدا کیے. کہیں انگور ہے، کہیں کھجور ہے، کہیں انار ہے، کہیں آم ہے، کہیں سیب ہے جون سے. تو اصل میں یہ اس کی قدرت کا حسن ہے جس کے اوپر سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس نے انسان کو پروان چڑھانے کے لیے، پھر اس کے ذوق کے لیے جون سے. فار ایگزامپل، اگر آپ کا گندم کی روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تو مکئی کی روٹی کھا لیں، مکئی کی روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا تو بیسن کی روٹی کھا لیں. میں نے آج بیسن کی روٹی کھائی ہے، بیسن کی روٹی کھا لیجیے. اگر آپ کا سادے چاول کھانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ پلاؤ کھا لیں، آپ پلاؤ بنا لیجیے. تو اگر ایسے ہے نا، سوجی کا حلوہ نہیں تو گاجر کا حلوہ کھا لیجیے. کیسی کیسی نعمتیں. یہ چیز اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کہیں کھجور ہے، کہیں انگور ہے، کہیں انار ہے، کہیں کچھ چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے. اچھا، پھر تاکہ تم لوگوں کی جون سے جس سے تمہارا جی بھر جائے، تمہاری تسکین ہو جون سی، ذائقے کی تسکین ہو جائے جون سے. اور ہر اناج اور ہر پھل کے اندر غذائیت کی ایک مخصوص مقدار ہے اور ان کے مخصوص اثرات ہیں. اور جیسے جیسے آپ اس کی قدرت کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی قدرت، اس کے حسن کے جون سے ہیں وہ جلوے اور وہ دکھاتے بھی ہیں، اور وہ نقاب اترتے چلے جاتے ہیں. اور کہنا پڑتا ہے، بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ، جیسے کہ دہریے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سارا کچھ خود ہی ہو گیا ہے، جس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کچھ خود ہی ہو گیا ہے، یہ خود سے ہے سارا کچھ. مگر جب انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے نہیں، یہ
یہ رنگوں میں خوشبو، اور یہ خوشبو پھلوں کے اندر، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، یہ خود بخود نہیں سارا ہو رہا، بلکہ یہ کوئی قادر مطلق، یہ وہی علیم و خبیر اللہ وحدہ لا شریک جو اس سارے نظام کو چلا رہے. اس لیے فرمایا کہ اسی لیے تو فرمایا کہ اہل فکر کے لیے ان میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں ہماری قدرت کی نشانی. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. فار ایگزامپل، اب ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلیل ہے جون سے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے چیزیں اگائی ہیں تمہاری غذا کے لیے، حیوانوں کی غذا کے لیے، اگر اب غور کرنے والوں کے لیے، تو جو لوگ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ان کے لیے اس میں نشانی ہے. ان کو یہ نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کن کو، جو غور اور فکر کرتے ہیں ان کو. مثلا آپ زمین کے اندر ایک دانہ جون سے مٹی کے اندر ایک بیج بوتے ہیں، اچھا پھر آپ اس کو گوڈی کرتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، پانی اچھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو دانہ ہے وہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر جو ہے نا، اس کے اجزاء اور اس کے اثرات سرایت کر جاتی ہیں. اچھا پھر وہ دانہ پھول جاتا ہے، اور پھولنے کے بعد جو دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں وہ اوپر سے بھی پھٹ جاتا ہے اور نیچے سے بھی پھٹ جاتا ہے. ایسا ہی ہے زمین کے اندر، اور اس کے اوپر اور نیچے دو باریک کونپلیں یا وہ جو پتے ہیں وہ نکلتے ہیں، روئی کی طرح کے. اچھا اوپر والا جو پتا ہے روئی کی مانند جو ہوتا ہے وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر نکل آتا ہے، اور جو نیچے کی طرف سے جو بیج پھٹتا ہے وہ جو اس کا حصہ ہے وہ زمین کے اندر نیچے سرایت کر جاتا ہے. اچھا اب جو بیج کے اوپر جو حصہ نکل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک پتا نکلتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اوپر ایک بڑا درخت بن جاتا ہے. اور جو جڑیں جو نیچے سے بیج پھوٹا ہے وہ نیچے زمین کے اندر گہرے سے وہ نیچے کو جاتی جا رہی ہیں، اور جو اوپر سے پھوٹا ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور ایک درخت بن گیا. اچھا درخت اوپر جاتا ہے اور جڑیں نیچے جاتی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ درخت کا تنا بھی لکڑی ہے جو اوپر کو جا رہا ہے، اور درخت کی جڑیں جو سی ہیں وہ بھی لکڑی ہیں جو کہ نیچے جا رہی ہیں، اور درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی لکڑی ہیں، وہ دائیں کو جا رہی ہیں اور بائیں کو جا رہی ہیں. درخت کی ٹہنیاں دائیں اور بائیں کو جا رہی ہیں، وہ بھی لکڑی ہے. درخت اوپر کو جا رہا ہے، وہ جو تنا ہے وہ بھی لکڑی، اور جڑیں نیچے کو جا رہی ہیں جبکہ ہیں وہ بھی لکڑی جون سی ہے. اور ایک جو چیز ہے اس کی طبیعت کا تقاضا ایک ہوتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہے وہ بھی لکڑی جو تنا بن رہا ہے، اور ہے وہ بھی لکڑی جو نیچے زمین کے نیچے جڑیں پیوست ہو رہی ہیں، اور ہے وہ بھی لکڑی جو دائیں اور بائیں کو جا رہی ہے، تو پھر اس کی یہ ایسا کیوں ہے تو سارا لکڑی، وہ اوپر کو کیوں جا رہی ہے، وہ نیچے، بھئی اس کو بھی اوپر ہی جانا چاہیے تھا یا پھر اس کو بھی نیچے ہی جانا چاہیے تھا جون سے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اوپر سے لکڑی اوپر کو جا رہی ہے، نیچے سے لکڑی نیچے کو جا رہی ہے، اور جو اس کی ٹہنی ہے وہ دائیں میں، جبکہ وہ بھی تنا بھی لکڑی ہے اور جڑیں بھی لکڑی ہے اور جو ٹہنی ہیں وہ بھی لکڑی کی ہیں، مگر وہ لکڑی دائیں اور بائیں کو جا رہی ہے، وہ لکڑی اوپر کو جا رہی ہے، اور وہ لکڑی جنسی ہے وہ نیچے کو جا رہی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں اصل میں جبکہ چیز ایک ہو تو اس کی طبیعت کا تقاضا ایک ہوتا ہے، مگر معلوم یہ ہوا کہ چیز ایک ہے مگر وہ لکڑی اوپر کو جا رہی ہے، وہ نیچے کو جا رہی ہے، وہ دائیں بائیں کو جا رہی ہے. تو یہ طبیعت کے اوپر اس کا عمل نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں کوئی قادر مطلق ہے
جس کے حکم کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس نے لکڑی کے جس حصے کو اوپر جانے کا حکم دیا وہ تنا بنتا چلا گیا، اس نے لکڑی کے جس حصے کو نیچے جانے کا حکم دیا وہ جڑیں بنتی چلی گئیں، وہ زمین کو چیرتے ہوئے نیچے چلا گیا جان سے، اور جس حصے کو حکم دیا دائیں بائیں جانے کا وہ دائیں بائیں جانا شروع ہو گیا۔ اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی دانے یا بیج سے پھر شاخیں، اور شاخوں کے اوپر پتیاں، پتیوں کے اوپر پھر پھول، اور پھولوں کے بعد پھر ان کے اوپر پھل آتے ہیں، اور ہر چیز کا رنگ بھی مختلف اور ذائقہ بھی مختلف، ہر چیز کا رنگ بھی مختلف، ذائقہ بھی مختلف، خوشبو بھی مختلف جون سی ہے۔ حالانکہ بیج تو ایک تھا جو ڈالا تھا، اور ایک ہی زمین تھی جس میں بویا تھا، ایک ہی کنویں سے پانی دیا جون سا، ایک ہی سورج کی حرارت ملی، اور ایک ہی چاند کی کرنوں سے اس کی نشو و نما ہوئی جون سی ہے۔ پھر اس میں یہ مختلف تاثیرات اور مختلف آثار کس کے کرنے سے وجود میں آئیں، یہ چیز سوچنے والی ہے جون سی۔ یہ الگ الگ آثار جو پیدا ہوئے، اس سے مطلب اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رنگ، خوشبو، ذائقہ اور ایک ہی چیز کی طبیعتیں مختلف ہیں، یہ معلوم ہوا کہ اصل میں ان کو بنانے والا اس کائنات میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی دیوی نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے جن کو یہ خدا کا شریک بناتے تھے، دوسرا خدا مانتے تھے جون سے۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں صرف اس اللہ وحدہ لا شریک، اس کی حکم کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو اس آیت کے اخیر پر فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اس نے تمہارے لیے جو مختلف رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، گوناگوں رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ یہ تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور بات کو غور سے سن کر سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ہاں، جو لوگ بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں، ان کے لیے اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہیں جو ان سی ہیں۔ تو نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اس میں غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور چیز کو سنتے ہیں جو ان سے۔ تو اب اصل میں یہ بتایا گیا کہ تم پر جن نعمتوں کا پہلے ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ اللہ کا تم پر یہ انعام ہے کہ اس نے ایک وہ تو چیزیں ہو گئیں جو اگائی ہیں، جو پانی دیا ہے، اور پانی کی جو پھر آگے سے پانی سے جو سارے کام لیے گئے ہیں انسان کے لیے لیے گئے ہیں۔ تو اب ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے دن اور رات کو بھی تمہارے لیے بنایا، دن کو بھی تمہارے لیے بنایا، رات کو بھی تمہارے کام میں لگایا ہوا ہے۔ دن کو تو اس نے اس لیے بنایا تاکہ تم صبح صبح اٹھو اور اس کے حلال کی تلاش میں نکلو اور کوشش کرو، اور رات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ تم رات میں آرام کرو۔ فرض کر لیں کہ اگر رات ہوتی نہ اور صرف دن ہی دن ہوتا تو لوگ آرام کیسے کرتے؟ لوگ آرام کے لیے ترس جاتے، مگر وہ آرام نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر رات مسلسل رات ہی ہوتی تو پھر لوگ دن کو کام کاج یا اپنے رزق حلال کے لیے کیسے کوشش کرنے کے لیے کیسے نکلتے، اور اپنی ضروریات پوری کرنے اور رزق کا انتظام کرنے کا ان کو کوئی موقع ہی نہیں مل سکتا اگر ساری رات ہی ہوتی، 24 گھنٹے رات ہوتی۔ تو اگر 24 گھنٹے دن ہوتا تب بھی نقصان تھا، اگر 24 گھنٹے رات ہوتی تب بھی نقصان تھا، مگر اس نے ان چیزوں کو جو بنایا ہے اور یہ بدل بدل کر آ رہی ہیں، یہ سب تمہارے لیے، سب تمہارے لیے اس نے یہ چیزیں جو سی ہیں بنائی ہیں۔ تو
مگر تمہاری جو ظاہری آنکھیں ہیں نا، وہ تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ اب رات ہو گئی یعنی سونے کا وقت آ گیا، اگر ایسا ہوتا تو، مگر اس نے ان کے اندر فرق ڈال کر تمہیں سمجھا دیا کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے۔ اب دن چڑھ رہا ہے، اب ہمیں جاگنا چاہیے، اب رات ہو رہی ہے، اب ہمیں سونا چاہیے۔ اچھا، سورج دن کو روشنی پہنچاتا ہے، اور چاند کا کام کیا ہے؟ وہ رات کو منور کرتا ہے۔ آسمان کی جو نیلی چادر ہے اس پر ستارے ٹانگ دیے گئے ہیں کہ وہ خوبصورت بن جائے، وہ جون سی آپ کا آسمان ہے رات کے وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے کبھی یہ جو دن اور رات کی گردش ہے، اور یہ سورج اور چاند کے جو اثرات ہیں، اور ستاروں کو جو ہم نے پیدا کیے، تم نے کبھی ان کو سوچنے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ کبھی تم ان کو سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، کہ ان میں سے ہر چیز کے ہزاروں فائدے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں، ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں وہ ہزاروں فائدے جو ان سے ہیں۔ لیکن ان فائدوں سے صرف وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا وہی لوگ، انہی لوگوں کو ان کا فائدہ معلوم ہوتا ہے جو اپنی عقل کی قوتوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی غور اور فکر کرتے ہیں، اور بات کو غور سے سنتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مگر جو بات کو غور سے نہ سنے اور نصیحت حاصل، ان کے لیے اس کی برکتوں، ان کو ان کی برکتوں کا کیا پتہ؟ وہ تو کورے ہیں، اندھے ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ تو وہ جو لوگ ہیں نا، ایسے لوگ جو ان چیزوں میں غور کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر غور کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مظاہر فطرت کی ان آئینوں میں اللہ کی عظمت کے دلائل دیکھتے ہیں اور ان کو دکھائی دیتے ہیں، جو ان سے اللہ کی عظمت کے دلائل۔ بہرحال تو اللہ کی تم پر یہ نعمت بھی ہے کہ اس نے چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیے، تمہارے کام کے اندر مصروف ہیں۔ ایک دن میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا جو دورانیہ ہے، جو دن اور رات میں سورج صبح طلوع ہوتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے، سن رائز اور سن سیٹ۔ اچھا، یہ جب ہوتا ہے تو اس سے تم اپنی نمازوں کے اندازے لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ تمہیں نمازوں کے وقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری نماز کا وقت کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہ سورج کو تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے۔ اس کی روشنی تمہیں بتاتی ہے کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب عصر کا وقت ختم ہو گیا، اب مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اور چاند کا جون سا دکھائی دینا یا چھپنا، اس سے آپ مہینوں کا اندازہ کرتے ہیں، یہ رمضان آ گیا، یہ محرم آ گیا، یہ شعبان آ گیا، یہ رجب آ گیا، جون سے پھر حج اور قربانی کے مہینوں اور تاریخوں کا تعین بھی تو آپ چاند سے ہی کرتے ہیں نا۔ تو اصل میں تو یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اس نے، مگر غور کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سورج کی گردش سے مختلف موسم، اچھا پھر وہ تو چلیں ہو گیا نمازوں کے ٹائم، تو سورج کی جو گردش کا دورانی ہے، وہ آپ کی جو مختلف جو موسم ہے اور جو کھیتیاں ہیں، ان کے پکنے اور ان کو بونے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ سورج کی جو دورانی ہے چلنے کا جون سے، تو سمندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بارشیں ہوتی ہیں، پھر چاند کی کرنوں سے پھلوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے، اور سورج کی حرارت سے کھیتیاں اور پھل پکتے ہیں، اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے جو سمندر کا جو بڑھنا اور گھٹنا ہے، تو اگر سورج ہو یا چاند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا ہے کہ جس طرح اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کو تمہاری خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے جن سے، اسی طرح اس زمین پر جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو حیوانات ہیں، جیسے پیچھے گھوڑوں کا ذکر ہوا، اونٹوں کا ذکر ہوا، گھوڑوں کا ذکر ہوا، خچروں کا ذکر ہوا،
جون سے، اور بے شمار چیزوں کا پچھلی آیات کے اندر ذکر گزرا ہے جون سے. تو یہ حیوانات ہوں یا نباتات ہوں یا معدنیات ہوں، انہیں بھی تمہارے ہی لیے مسخر فرما دیے. اے انسان تم غور تو کرو، اللہ نے یہ ساری نعمتیں، یہ جو ساری کائنات کا نظام ہے، یہ تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تم ان چیزوں کو مسخر کرتے چلے جا رہے ہو. آج سے 1400 سال پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آج ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہوں گی، مگر آج سے 1400 سال پہلے کیا 200 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی. پہلے سفر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سالوں سال لگ جایا کرتے تھے، مہینے 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے تھے. اب آپ دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے میں صبح بیٹھیں اور شام کو جہاز کے اوپر پہنچ جائیں جون سے، اور راکٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے دنیا کے اس کونے سے اس کونے کے اندر جون سے. تو تمہیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے کیسا کارخانہ قدرت کا سجایا ہے، مگر تم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو. تو یہ جو بے علم لوگ ہیں اور بے فکر لوگ ہیں اور جو غور سے بات کو سنتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ جو میرے خزانے ہیں وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مگر آج آپ دیکھ لیں، آج سے 200 سال پیچھے کیا لوگوں کو پتا تھا کہ پانی کے اندر اللہ نے اتنی بجلی رکھی ہوئی ہے؟ ڈیموں کے ڈیم آج پانی سے بجلی بنا رہی ہیں، پوری دنیا روشن ہے. ہواؤں کے سمندروں کے اندر یہ جو آواز کی لہریں ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر مشرق سے مغرب آپ کی آواز کو پہنچا دیتی ہیں. ریگستانوں کے اندر جو تیل کے ذخائر چھپائے، یہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ انسان ان کی تسخیر کرتا چلا گیا، مسخر کرتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ یہ انسان کی خدمت کے لیے یہ ساری چیزیں جون سی ہیں یہ لگا رکھی تھی جون سی. بہرحال سورج اور چاند میں اللہ تعالیٰ کے، اب جیسے پیچھے بارش اور وہ اس سے جو درخت ہوتی ہیں اس سے توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو دلائل پیش کیے گئے تھے یا سمجھانے کی کوشش کی گئی. تو اب چاند اور سورج سے اللہ کے وجود اور اس کی توحید کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند، اگر آپ غور کریں اس کے اوپر بڑا تفصیل سے میرا پہلے 2-3 لیکچر گزر چکے ہیں، ایک مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں جون سے، اور ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور مخصوص جانب میں غروب ہوتے ہیں. اس کو اس کام پر کس نے لگایا ہوا ہے؟ اسی وحدہ لا شریک نے. تم اس کے ساتھ دوسرے بتوں کی پوجا کرنے لگے ہوئے ہو، اس کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرانے لگے ہوئے ہو. حالانکہ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں مشرق سے نہیں، میں نے مغرب سے نکالنا ہے. ایک کہتا کہ دریا کی روانی ادھر کو جانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں دریا کی روانی تو ادھر کو جانی ہے. ایک کہتا درخت کا تنا اوپر نہیں نیچے جائے گا، دوسرا کہتا نیچے نہیں اوپر جائے گا جون سے. صرف عقل والوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ نہیں، اس ساری کائنات کا نظام وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے جون سے. کیا یہ جو سارا کچھ جون سا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا اور یہ جو ساری چیزیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، کسی بت نے، کسی انسان نے، کسی جانور نے، کسی درخت نے، کسی دیوی نے؟ کوئی دیویوں کو پوج رہا ہے، کوئی دیوتاؤں کو پوج رہا ہے، کوئی شیر کو پوج رہا ہے، کوئی ناگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ہنومان کو، باندر کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں تو خود بنائی گئی ہیں، تخلیق کی گئی ہیں. یہ تو چیزیں حادث ہیں، یہ تو چیزیں فانی ہیں. حالانکہ ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو، ان سے پہلے کی ہم یہ ساری کائنات بنا چکے ہیں. بلکہ یہ چیزیں جن کو تم ہمارے ساتھ شریک بنا کر بیٹھے ہو کہ یہ خدا ہیں، ان کو بھی ہم نے تخلیق کی ہے، ان کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے. یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جن کو تم نے خدا بنا دیا جان سے. تو یہ تو اس سے پہلے بھی گردش کر رہے تھے، چاند اور سورج کا نظام چل رہا تھا. تو معلوم ہوا کہ چاند اور سورج کا جو خالق ہے وہ اس کائنات میں سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا خالق ہے جو ان سے.
وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اور اس نے تمہارے لیے جو رنگا رنگ کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور ضرور نشانی ہے. جیسے پچھلی آیات میں فرمایا کہ وہ اس نے زیتون کو، کھجور کو، انگور کو پانی کے ذکر کے اندر اس نے کیا خوبصورت بیان کیا ہے جو ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انواع و اقسام کے جانور، رنگ برنگ کے پرندے، درخت، پھل پھول پودے، ان میں اللہ کی بہت نعمتیں ہیں جن کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر تم غور کرو تو ان میں اللہ کی ذات، اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں. مگر غور کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. غور کرو گے تو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. بار بار قرآن یہی کہہ رہے تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، اس میں سوچتے کیوں نہیں ہو، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، غور سے بات کو سمجھتے کیوں نہیں جو ان سے. تو بہرحال پچھلی آیات کے اندر اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں میں سے ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان یعنی چاند، سورج وغیرہ، ستارے ان کا اور ان میں موجود تمام چیزوں. یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور اس عالم کے نفع کے لیے تم لوگوں کے لیے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے. مگر تم سمجھ ہی نہیں رہے. کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پھر اس نے فرمایا بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. تیسری مرتبہ ان 4 آیتوں کے اندر اللہ پاک یہ بات فرما رہا ہے. جیسے پیچھے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ان سی ہیں. تو جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو غور سے سنتے بھی ہیں اور ان کو سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق کائنات کی اس کی قدرت کے نیچے ہے. بہرحال جو لوگ سمجھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر ذرہ اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہے. ہر ذرہ اللہ کی معرفت کا سمندر. ہم تو کائنات کے ایک ذرے کی معرفت کو نہیں سمجھ سکتے. ہر ذرہ، اہل نظر، اہل علم وہ جانتے ہیں کہ ہر ذرہ اللہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے، ایک سمندر ہے. لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے. جن کو اللہ نے عقل دی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کر غور کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مبارک نکلتا ہے. تو اللہ کے نزدیک اصل میں وہی عقل اچھی ہے. عقل تو اللہ کے نزدیک پھر وہی ہے نا، وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، یا وہ عقل اچھی ہے جو اللہ کو پہچانے نا. اللہ کے نزدیک وہ عقل اچھی ہے جو اللہ کو پہچانے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ عقل نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس آیت میں فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، یعنی عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اور عقل وہی ہے جو اللہ کو پہچانے، اور جو اللہ کو نہ پہچانے وہ عقل کہلانے کو لائق ہی نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.